ایصال ثواب کی ایک محفل میں شامل ہیں. جو مجلس اور محفل ایک طرف تو ایصال ثواب ہے اور دوسری طرف اللہ کے ایک مقبول بندے، اللہ کے ایک ولی اور ایک مجدد زمان اور ایک سچے اور پکے عاشق رسول کی بارگاہ میں حاضری لگانے کی وجہ سے. اللہ کا شکر ہے کہ ہم یہاں اللہ کی رضا کے لیے، اس کے رسول کی رضا کے لیے اور اللہ کے مقبول ترین، اللہ کے حبیب کے پیارے عاشق حضرت پیر محمد عبداللطیف کندری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی یاد میں یہاں حاضر ہیں. اللہ ان کے درجات کو بلندی عطا فرمائے. ان کے درجات کو اللہ نے بڑی بلندی عطا فرمائی ہے چونکہ ان کا تعلق اللہ کے دوستوں کی جماعت کے ساتھ ہے. اللہ کے دوستوں کی جماعت وہ ہے جسے رب کائنات نے قرآن مقدس میں فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ کے ولی، اللہ کے دوست لا خوف ہوتے ہیں. حضرات، اس دنیا میں جو انسان آتا ہے وہ کسی ڈر میں ہوتا ہے، کسی خوف میں ہوتا ہے. شاگرد ہے تو اس کو اپنے استاد کا ڈر ہے، مرید ہے تو اس کو اپنے پیر کا ڈر ہے، ایک اعلیٰ افسر ہے تو اس کو اپنے سے اعلیٰ افسر کا ڈر ہے، اس کو اپنے سے اعلیٰ پر ڈر ہے. کوئی ڈی سی ہے تو اس کو اپنے سے اوپر والے افسر سے ڈر ہے. الا حاضر قیاس، ہر ایک کو ایک دوسرے سے ڈر ہے، لیکن رب کائنات نے ایک جماعت ایسی بنائی جس کے لیے فرمایا، دنیا والوں سارے ڈرتے ہیں لیکن میری ایک جماعت ایسی ہے جس پر کسی کا کوئی ڈر نہیں ہوتا. وہ جماعت جس کو کسی کا ڈر نہیں ہوتا، وہ جماعت ہے اللہ کے ولیوں کی. یہ کون کہتا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ کے ولی، حضرت قبلہ مفتی صاحب فرما رہے تھے ولی کی پہچان کے حوالے سے کہ ولی کون ہوتا ہے؟ ولی وہ ہوا کرتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون. وہ لاخوف کب بنتے ہیں؟ ان کو کب خوف نہیں ہوتا؟ پہلے تو وہ متقی بنتے ہیں، ایماندار ہونے کے بعد متقی بنتے ہیں. اور متقی وہ کون ہوا کرتا ہے؟ جس کو خوف خدا ہوتا ہے، اور خوف خدا اتنا اس کے اندر آ جاتا ہے کہ وہ اپنا سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، گفتگو نشست و برخاست اور معاملات و معمولات سارے اللہ کے خوف میں، اللہ کے ڈر میں کرتا ہے. تو رب کائنات اس کو پھر یہ مجدائے جافیدہ سناتا ہے، اے بندے تیری ساری زندگی میرے ڈر میں اور میرے خوف میں رہی ہے، اب تو میرا دوست ہو گیا ہے، اب تجھ پر کوئی ڈر نہیں رہا، اب تو بے خوف ہو گیا ہے، تجھ پر سارے ڈر ختم ہو گئے ہیں. یقیناً حضرت پیر عبداللطیف کندری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کے خوف میں، اللہ کے ڈر میں اتنے آگے جا چکے تھے کہ رب کائنات نے ان کو جب دیکھا کہ یہ شخص میرے ڈر میں اور میرے خوف میں متقی بن گیا ہے، قائم اللیل ہو گیا ہے، اس نے مدرسوں کے انبار لگا دیے ہیں، علماء کی جماعتیں تیار کر دی ہیں، اس نے اللہ معلوم لوگوں کے دلوں میں اللہ کا ذکر بھر دیا ہے. ایک ولی کو ولی ولایت کا مقام اس لیے ملتا ہے کہ ہم اور آپ فقط خود اللہ اللہ کرتے ہیں، اور اللہ کا ولی خود تو اللہ اللہ کرتا ہے لیکن اپنے ساتھ ہزاروں کو اللہ اللہ کرنے والا بنا دیتا ہے. پیر عبداللطیف کندری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ہم کیوں یاد کرتے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے فقط خود اللہ اللہ ہی نہیں کیا، بلکہ انہوں نے لاکھوں دلوں کے اندر اللہ کی محبت بسا دی ہے، اللہ کے رسول کی محبت کا ٹھکانہ لاکھوں دل بنا دیے ہیں. شرق سے لے کر غرب تک لوگ جب جب تک ان علماء کے فیض سے مستفید ہوتے رہیں گے. علماء کرام
اللہ تعالیٰ علیہ کی کو عقیدت کے سلام پیش کرتے رہیں گے۔ حضرات محترم، مقام ولایت جو ہوتا ہے، ولی کا جو مقام ہوتا ہے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں ولی کو اللہ مقام دیتا ہے، یتقرب الی عبدی بالنوافل، میرا بندہ نفل پڑھ پڑھ کے میرے قریب ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے۔ اور پھر قلت السمع الذی یسمع بہ، حدیث کو مختصراً عرض کر رہا ہوں، ساری تفصیلاً نہیں، میں اللہ فرماتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں، بندہ میرا بن جائے تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے میں کان بنتا ہوں، اللہ کہتا ہے میں اس کے کان۔ تو پھر جب کوئی آدمی یہاں بریک لینڈ میں بیٹھ کر اپنے پیر کو پکارتا ہے، وہ پیر چاہے کہیں بھی دور ہو، جب سلٹ میں فلطری شریف والی بزرگ شخصیت کو جب مرید پکارتا ہے عقیدت سے، تو پھر چونکہ اللہ نے فرمایا نا کہ کنت السمع الذی یسمع بہ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، ان سے وہ سنتا ہے، ولسانہ الذی یتکلم بہ، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، مجھ سے وہ کلام کرتا ہے، ویدہ الذی یبطش بہا، میں اس کے ہاتھ بنتا ہوں، مجھ سے وہ پکڑتا ہے۔ دوستو پھر اللہ کا ولی دیکھنے میں تو ایک انسان ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر اللہ کے انوار و تجلیات آ جاتے ہیں، اللہ کے انوار و تجلیات۔ اس لیے جب اللہ کا ولی کوئی بات کرتا ہے تو اس کی بات پوری ہو جاتی ہے۔ پیر عبداللطیف فلطری صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میری ملاقات ہوئی، ایک ہم میلاد النبی کے جلوس کے لیے کوشش کر رہے تھے، پولیس کے ساتھ ہمارا کچھ پرابلم چل رہا تھا، وہ ہمیں ڈیٹ کنفرم نہیں کر رہی تھی، یہ 2005 کی بات میں عرض کر رہا ہوں۔ تو میں حضرت صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا، حضرت آپ تشریف فرماتے ہیں، تو میں نے عرض کیا کہ جناب ہمارا پروگرام ہے تو آپ اس میں تشریف لائیں گے۔ انہوں نے طبیعت ناساز تھی، بیمار تھے، اور بیماری کے باوجود، طبیعت کی ناسازی کے باوجود انہوں نے کہا کہ میں ضرور آؤں گا۔ میں نے ساتھ میں عرض کیا کہ کچھ پولیس کے ساتھ وہ ڈیٹ کنفرمیشن کی پرابلم ہے، آپ نے فرمایا ہو جائے گا۔ آپ یقین کریں کہ پھر وہ دوسرے دن ہی ہمارے پاس پولیس کا کنفرمیشن آ گیا، دوسرے دن ہی پولیس کا کنفرمیشن آ گیا۔ میں اس موقع پر جب حضرت پیر صاحب موجود نہیں ہیں، میں اپنے آپ سب پیر بھائیوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، یقیناً وہ بڑی عظیم شخصیت ہم سے چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، لیکن ایک ولی جب دنیا میں موجود ہوتا ہے تو اس کی ایک آنکھ روشن ہوتی ہے، اور جب دنیا سے جاتا ہے تو 99 more eyes اس کی اوپن ہو جاتی ہے۔ وہ دنیا سے پردہ کر گئے ہیں، لیکن اے پیر صاحب کے مریدوں، وہ آپ سے غافل نہیں ہیں، وہ آپ کی صبح و شام کو دیکھ رہے ہیں، ان کو پتا ہے کہ میرا مرید کیا کیا کر رہا ہے اور کہاں کہاں میرے مرید کو ضرورت ہے۔ حضرات، میں اتنے سارے علماء کی موجودگی میں آپ کا زیادہ وقت لیا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ حضرت پیر صاحب کی تربت مبارک پر لاکھوں کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے فیض میں سے حصہ عطا فرمائے۔ میں آپ حضرات کو ایک دعوت بھی آخر میں دیتا ہوں، تمام علماء کرام کو نہایت ادب کے ساتھ کہ 23 مارچ کو ایسٹ لندن ماسک فورم کے زیر اہتمام جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس بعد از نماز ظہر 2 o'clock کیتھرین روڈ پر الکرم ٹرسٹ مسجد سے سٹارٹ ہوگا، تو انجمن اسلامیہ ایسٹ ہیم مسجد میں اس کا اختتام ہوگا۔ مجھے خوشی ہوگی کہ یہ سارے علماء کرام اس جلوس میں تشریف لائیں گے۔ یہ وہ جلوس ہے جو آغاز میں پہلے جلوس میں حضرت پیر صاحب قبلہ نے، پیر عبداللطیف فلطری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خطاب فرمایا تھا، اور آغاز میں پہلے جلوس میں وہ شامل ہوئے تھے، تو یہ 4تھا سالانہ جلوس ہے۔ آپ سب کو اس میں شرکت کی میں دعوت دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت پیر صاحب کے فیض سے درجہ فرمائے۔